ہم اپنی پچھلی گفتگو کے اختتام پر اس پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور توازن کے مسئلے کی تہہ میں آخر جھگڑا کیا تھا اور اس کے راستے میں کیا دشواریاں اور چیلنجز تھے۔ لیکن اس پر بات شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم اب تک ہونے والی تمام گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر ریکیپ اور سمرائز کر لیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری گفتگو کا جسٹ اور اس کے اہم نکات کہیں ان تفصیلات اور تاریخوں اور ناموں کے تواتر میں دب نہ جائیں، جو اپنی جگہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ان کو بیان کیے بغیر ہم اس بات کے کانٹیکسٹ اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب تک ہم نے جو اپنی پچھلی ویڈیوز میں گفتگو کی ہے اس میں بنیادی نکات یہ تھے۔ ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے پرائمری فیکٹرز اور کی ڈرائیورز 1971 میں نہیں بلکہ اس سے پہلے قیام پاکستان، بلکہ اس سے بھی پہلے مشرقی بنگال کے کلکتہ اور مغربی بنگال کے خلاف اپنے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کی لڑائی تک جاتے ہیں، اور یہ اسی لڑائی کا کنٹینویشن تھی۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے حکمرانوں کے کچھ اس وقت کے حالات کے پریشر میں اور کچھ اس وقت کے تقاضوں کا صحیح اندازہ نہ لگانے کی وجہ سے کیے گئے غلط فیصلوں اور کچھ افراد کے ذاتی مفادات اور کچھ طاقتور گروہوں کے نیرو انٹرسٹ میں اٹھائے گئے کچھ آؤٹ رائٹ غلط فیصلے اور اللیگل ایکشنز تھے جو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے حکمرانوں سے دور کرتے چلے گئے۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان کے جن معاملات اور شکایات میں ہمارے غلط ایکشنز یا ان ایکشنز کی وجہ سے حالات بگڑے، ان میں بنیادی طور پر 3 اہم ایشوز اور مطالبات تھے۔ نمبر 1، بنگلہ زبان کو اردو کے ساتھ قومی اور سرکاری زبان بنانا۔ نمبر 2، مشرقی پاکستان کو تمام سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو معاملات میں فیئر اور جسٹ ریپرزنٹیشن دینا۔ اور نمبر 3، ملک کے فائنینسز کی ایک فیئر تقسیم کرنا اور مشرقی بنگال کی اکنامک بیکورڈنس کو ختم کرنا۔ اور ہمارا چوتھا نقطہ یہ تھا کہ ان 3 بنیادی سوالات اور ایشوز پر ہمارے غلط فیصلوں اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے کچھ دشمن ملکوں اور ملک کے اندر کچھ سیاسی طاقتوں کو یہ موقع ملا کہ وہ حالات کو مزید خراب کر کے مشرقی بنگال میں کچھ لوگوں کو بغاوت اور علیحدگی کے راستے پر لے جائیں۔ ہم نے اب تک کی اپنی پچھلی گفتگو میں مشرقی بنگال کے سیاسی پس منظر اور ان میں سے پہلے 2 نکات، یعنی بنگلہ کو قومی زبان بنانے اور بنگال کو برابر کی سیاسی نمائندگی دینے اور اس کے پاپولر رہنماؤں کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد کے پہلے سالوں میں کیا کیا، اس پر گفتگو کی ہے۔ اب ہم آگے اپنی گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں مختلف صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور توازن کے مسئلے میں آخر جھگڑا کیا تھا اور اس کے راستے میں کیا دشواریاں حائل تھیں اور ہم نے ان کا حل تلاش کرنے میں کیا کیا۔ اس وقت 1954-55 میں ایک صورتحال کچھ ایسی تھی کہ پاکستان کے 1951 میں کیے گئے پہلے سینسس کے نتائج جو 1953 میں سامنے آئے تھے، ان کے مطابق پاکستان کی کل آبادی تقریباً 76 ملین یعنی 7 کروڑ 60 لاکھ تھی، جس میں سے 42 ملین یعنی تقریباً 55% مشرقی بنگال میں تھی۔ پنجاب کی آبادی ملک کا تقریباً 27% تھی اور صوبہ سرحد کی آبادی 8%، سندھ کی 7% سے کچھ کم، بلوچستان کی آبادی 1.5% اور کراچی جو 1948 سے ایک علیحدہ فیڈرل کیپٹل بن گیا تھا، اس کی آبادی بھی ملک کا تقریباً 1.5% تھی۔ اس طرح پورے مغربی پاکستان کی آبادی کل ملا کر 34 ملین یعنی ملک کی آبادی کا تقریباً 45% تھی۔ دوسرا مسئلہ مغربی پاکستان کے اندر تھا۔ یہاں
پنجاب کی آبادی مغربی پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 62% تھی، جبکہ صوبہ سرحد کی آبادی 17%، سندھ کی 14%، بلوچستان کی 3.5% اور کراچی کی آبادی بھی بلوچستان کے برابر تقریباً 3.5% تھی۔ لیکن 1947 میں بٹوارے کے بعد پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں مشرقی بنگال کی نشستیں 64% ہو گئی تھیں اور پورے مغربی پاکستان کی ملا کر 36% نشستیں تھیں۔ ایسا اس لیے ہو گیا تھا کہ ایک تو پنجاب کے آدھے حصے اور ہندوستان سے آنے والے مہاجر رہنماؤں کی نشستیں ہندوستان میں رہ گئی تھیں، اور دوسرے اس وجہ سے کہ برطانوی دور میں پنجاب اور سندھ میں ہندوؤں اور سکھوں کو ویٹیج دینے کے لیے ان علاقوں میں مسلمانوں کی نشستیں کم رکھی گئی تھیں، جبکہ مشرقی بنگال میں مغربی پاکستان کے برعکس ہندوؤں کی تقریباً 23% آبادی اور ان کی نشستیں اب بھی موجود تھیں۔ اس لیے 1946 کے انتخابات میں منتخب ہونے والے ان مسلمان اراکین پر پاکستان کی اسمبلی تشکیل دی گئی جو اس وقت پاکستان میں موجود تھے۔ ملک کی ابتدائی آئین سازی میں چھڑ جانے والے کچھ دوسرے نظریاتی مسائل، مثلاً پاکستان کی ریاست کا نظریہ کیا ہوگا، جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، ان کے علاوہ جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ کہ مختلف صوبوں اور علاقوں کی نمائندگی کتنی ہو اور وہ کس طرح دی جائے۔ دنیا بھر کے ملکوں میں جہاں آبادی کی تقسیم میں واضح طور پر امبیلنس ہو، وہاں سمپل ارتھمیٹک کی بنیاد پر نمائندگی کے مسئلے طے نہیں کیے جاتے، بلکہ عام طور پر ویٹیج کا اصول اپنایا جاتا ہے۔ اگر صرف سمپل ارتھمیٹک کی بنیاد پر ہی نمائندگی کا مسئلہ حل کرنا ہمیشہ ممکن ہوتا تو بٹوارے سے پہلے مسلمان ہندوؤں کی ایبسولوٹ میجورٹی کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیتے، اور نہ مسلم لیگ کا اور نہ تحریک پاکستان کا جھگڑا کھڑا ہوتا، اور نہ مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلم اقلیتی علاقوں میں اور ہندوؤں اور سکھوں کو پنجاب، سندھ اور بنگال میں ویٹیج کے مطابق آبادی سے زیادہ نشستیں دی جاتی، اور نہ ہی آج ہندوستان میں ان کی لوک سبھا میں مختلف ریاستوں کی آبادی کے لحاظ سے ان کی نشستوں میں فرق ہوتا، جو ہندوستان کی موجودہ سیاست میں ایک بڑا اہم اور خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں خاص طور پر شمالی اور جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کی آبادی کے لحاظ سے نشستوں میں فرق کی وجہ سے 1976 میں ایک ہنگامی آئینی ترمیم کے ذریعے 1971 کے سینسس کی بنیاد پر نشستوں کو 2026 تک کے لیے فریز کر دیا گیا تھا، اور اب وہاں 2026 میں اس پینڈورا باکس کے کھلنے کی تیاری میں جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کے طاقتور نمائندے نریندر مودی کی قیادت میں شمالی ہندوستان کی نشستوں پر قبضے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور ہم مشرقی بنگال کی طرف واپس آتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال نے پاکستان کی اسمبلی میں اپنی آبادی کے تناسب سے نشستوں کا مطالبہ کیا، کیونکہ میجورٹی کو ہمیشہ سمپل ارتھمیٹک سوٹ کرتا ہے، جو مغربی پاکستان کے بڑے سیاسی رہنماؤں اور خاص طور پر پنجاب اور کراچی کے ایمبیشس درمیانہ طبقوں اور ملک کے طاقتور سول اور ملٹری بیوروکریٹک اپریٹس کو قبول نہیں تھا، اور چونکہ اسٹیٹ پاور بہرحال پنجاب اور کراچی کے نمائندوں کے پاس تھی، اس لیے ان کے لیے آئین سازی کو اس وقت ٹالنا زیادہ آسان تھا اور یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑتا چلا گیا۔ اس وقت سہروردی بنگال کے شاید ایک واحد سمجھدار اور متوازن سیاسی رہنما تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس مسئلے پر ایک میوچولی ایکسیپٹیبل اور پائیدار حل تلاش کیے بغیر آئین سازی میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور انہوں نے ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے توازن کا ایک فارمولہ بنایا۔ ہمارے ہاں کچھ بیرونی طاقتوں کے زیر اثر
اور کچھ بنگالیوں سے بھی آگے بڑھ کر بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی کے حامی حلقوں اور کچھ تاریخ سے ناواقف لوگوں میں یہ بہت زیادہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ پیرٹی یعنی 50-50 کا اصول بنا کر جو مشرقی بنگال پر زیادتی کی تھی اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان برابری اور پیرٹی کا یہ فارمولہ اس وقت کے وزیر قانون اور مشرقی بنگال کے سب سے بڑے رہنما حسین شہید سہروردی نے دیا تھا کہ اگر مغربی پاکستان کو ایک بلاک مان کر دونوں حصوں کو برابر کا ویٹ دیا جائے تو اس میں بنگال کی 5% نمائندگی ضرور کم ہو جائے گی، لیکن مغربی پاکستان کو یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ بنگال اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ کے بل پر یا کسی چھوٹے صوبے کو اپنے ساتھ ملا کر پنجاب کے بنیادی مفادات کے خلاف کوئی یک طرفہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس طرح مشرقی پاکستان کو اپنے لیے کم از کم 50% نمائندگی کا حصہ ملنے کا امکان پیدا ہو جائے گا، ورنہ اس آئینی تعطل کے جاری رہنے کا سب سے بڑا نقصان مغربی پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں بلکہ خود بنگال کو ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ بنگال میں سہروردی کی بے پناہ مقبولیت اور دوراندیشی تھی، جس کی وجہ سے بنگال کے تمام قوم پرست رہنماؤں، جن میں اے کے فضل الحق، مولانا بھاشانی اور مجیب الرحمن شامل تھے، ان سب نے مل کر اس فارمولے کو متفقہ طور پر قبول کیا تھا۔ اسی اصول پر پاکستان کا پہلا جمہوری آئین بنا جو مارچ 1956 میں منظور ہوا، اور اس کے مطابق مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر 40-40 نشستیں دی گئیں، اور بنگلہ زبان کو اردو کے ساتھ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان تسلیم کیا گیا، اور یہ بھی اصول تسلیم کیا گیا کہ صدر یا وزیر اعظم میں سے کوئی ایک مغربی پاکستان سے اور دوسرا مشرقی پاکستان سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان یہ پیرٹی وہ واحد آئینی بنیاد تھی جس پر ایک یونائٹڈ پاکستان کا ڈیموکریٹک آئین بن سکتا تھا۔ یہ آئینی انڈرسٹینڈنگ جس پر ایک ریئر اتفاق رائے ہو گیا تھا، پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن کا ایک کارنر اسٹون بن گئی تھی۔ پاکستان میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے صوبوں کے درمیان آبادی کے عدم توازن میں یہ پیرٹی اور برابری کے اس اصول کے علاوہ کوئی اور پریکٹیکل اور ورکیبل راستہ نہیں تھا۔ 1958 میں ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بعد بنائے جانے والے 1962 کے آئین میں بھی پاکستانی ریاست کے اس ڈیلیکیٹ بیلنس کو ہلایا نہیں گیا تھا۔ 1970 میں اس اصول کو ناعاقبت اندیشی کے ساتھ ختم کرنے کے نتائج پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اس پیرٹی کے نہایت ضروری اصول کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کی آڑ میں ایک نہایت غلط اور انجسٹ قدم بھی اٹھایا گیا، جس نے پیرٹی کے اس اصول کو مغربی پاکستان کے کچھ حصوں میں بہت کنٹروورشل اور ناقابل قبول بنا دیا۔ پنجاب کے چند رہنماؤں نے، جن میں فیروز خان نون، میاں ممتاز دولتانہ اور گورنر جنرل غلام محمد کے ساتھ اسکندر مرزا بھی شامل تھے، مشرقی پاکستان کے ساتھ بیلنس پیدا کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے ایک ووٹنگ بلاک یعنی 1 یونٹ کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر تک محدود رکھنے کے بجائے اسے مغربی پاکستان کے دوسرے صوبوں کی آئیڈینٹی کو بالکل ختم کر کے مغربی پاکستان کو ایک نیا صوبہ اور نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک ان نیچرل کنسٹرکٹ تھا جس کا کیپٹل لاہور بنایا گیا۔ اس ایڈمنسٹریٹو فیصلے سے مشرقی پاکستان کو تو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ ان کی نمائندگی بدستور اتنی ہی قائم رہی، لیکن یہ دراصل مغربی پاکستان کے دوسرے صوبوں یعنی سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اپنی قومی اور ثقافتی آئیڈینٹی اور ان کے صوبائی حقوق کا ڈینائل تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پیرٹی اور توازن کچھ کانسٹیٹیوشنل میکینزم کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا تھا،
اور چھوٹے صوبوں کی آئیڈینٹی کو ایک اسٹروک آف اے پین کے ذریعے ختم کر کے ایک نیا ایڈمنسٹریٹو صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اختیارات کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن میں جدید دنیا میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بڑھائے جاتے ہیں، نہ کہ الٹا انہیں مرج کر کے تمام فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اختیارات کو ایک جگہ کانسنٹریٹ کر لیا گیا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش اس لیے نہیں بنا کہ ہم نے اس کے ساتھ پیرٹی کا اصول اپنایا، بلکہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش اس لیے بنا کہ ہم نے عملاً اسے یہ پیرٹی نہیں دی اور ہم نے اپنے معاہدے اور آئین کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون سہروردی کے اس پیرٹی کے فارمولے پر جولائی 1955 میں مری کے گورنمنٹ ہاؤس میں ہونے والے معاہدے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اس نئی خیر سگالی کی انڈرسٹینڈنگ کا ایک اہم جز اور حصہ یہ تھا۔ اس معاہدے کے بعد محمد علی بوگرا کے بجائے بنگال کے اصل اور بوگرا سے بہت بڑے اور پاپولر لیڈر حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا جائے گا، اور اس کے مطابق سہروردی نے اپنی کابینہ کے وزراء کی فہرست باہمی مشورے سے مکمل کر لی تھی، بلکہ کچھ اخبارات اور بی بی سی نے پاکستان کے نئے متوقع وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے نام کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن انہی دنوں گورنر جنرل غلام محمد کے اسٹروک کے نتیجے میں فالج کی معذوری بڑھ جانے کی وجہ سے ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا تھا، اور اب اسکندر مرزا وزیر داخلہ سے ایک نئے اور طاقتور گورنر جنرل بن گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ قریبی حلقوں میں سہروردی کے وزیر اعظم بننے کے بارے میں کہا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس وقت جب سہروردی محمد علی بوگرا کے ساتھ مل کر اپنی کابینہ کے وزراء کی فہرست مرتب کر رہے تھے تو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے بنگال میں سہروردی کے سب سے بڑے رائول فضل الحق کو بلا کر، جنہیں کچھ عرصے پہلے ہی غداری کے جرم میں ڈسمس کر کے زبردستی ریٹائر کیا گیا تھا، انہیں مرکز میں وزیر داخلہ کا عہدہ پیش کیا، بشرطے کہ وہ سہروردی کے بجائے پنجاب سے چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنانے کے فیصلے کی بنگال میں اپنی کرشک پروجا پارٹی کی صوبائی حکومت کے ذریعے حمایت کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ 82 سالہ بزرگ فضل الحق کو، جنہیں کبھی ہندوستان کے مسلمانوں نے شیر بنگال کا خطاب دیا تھا، وہ اسکندر مرزا کی طرف سے پیش کی جانے والی ان چپڑی اور دودو پر ایسے پھسلے کہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار بن گئے۔ اس وقت اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو سامنے لانے کی جو کھلی بددیانتی کی تھی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، چونکہ صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں میں سے کوئی ایک مشرقی بنگال سے اور ایک مغربی پاکستان سے ہونا ہے، اور چونکہ اسکندر مرزا خود بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اب بنگال سے سہروردی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اسکندر مرزا اپنی جائے پیدائش نوابین مرشد آباد سے نسبت کی وجہ سے مرشد آباد بتاتے تھے، جو برطانوی حکومت کے بنگال پر قبضے سے پہلے مسلمان حکمرانوں کا دارالحکومت ہوتا تھا، اور اسکندر مرزا کے اجداد ایران سے آ کر وہاں بس گئے تھے اور جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد بنگال کے نواب بن گئے تھے۔ اسکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا نے بھی اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان میں یہی تحریر کیا ہے، لیکن بعد میں اپنی نوابی کے ختم ہو جانے کے بعد یہ خاندان بمبئی میں رہائش اختیار کر چکا تھا، اور غالب امکان یہ ہے کہ اسکندر مرزا کی پیدائش بھی مرشد آباد کے بجائے بمبئی میں ہوئی تھی۔ بہرحال اسکندر مرزا بمبئی میں پلے بڑھے تھے، دہلی میں تعلیم حاصل کی تھی، اور برٹش آرمی جوائن کر کے برطانیہ میں سینڈہرسٹ اکیڈمی سے ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے فوج میں ملٹری پولیس کی ملازمت کرنے کے بعد اسکندر مرزا انڈین پولیٹیکل سروس میں شامل ہو گئے تھے، اور اپنی ملازمت کا بڑا حصہ انہوں نے صوبہ سرحد میں پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر گزارا تھا۔ وہ پشتو زبان تو بہت اچھی بولتے تھے، لیکن بنگلہ زبان سے ناواقف تھے، اور اب بنگال سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اور عملاً ایک اردو بولنے والے
مہاجر خاندان کا فرد بن گئے تھے۔ لیکن اس وقت انہوں نے یہ منطق استعمال کی کہ چونکہ وہ 200 سال پہلے بنگال کے نواب میر جعفر کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں، اس لیے وہ خود بنگالی ہیں۔ آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ یہ میر جعفر وہی ہیں جو عین جنگ پلاسی شروع ہونے سے پہلے تیار شدہ منصوبے کے مطابق نواب سراج الدولہ کی فوج سے غداری کر کے لارڈ کلائیو کی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اس طرح ہندوستان میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی سب سے بڑی اور پہلی فتح یعنی بنگال پر قبضے کی وجہ بنے تھے۔ انہی میر جعفر اور دکن میں ٹیپو سلطان کے ساتھ اسی طرح کی غداری کرنے والے ایک اور کردار میر صادق کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنی مشہور کتاب جاوید نامہ کی فارسی مثنوی میں ذکر کیا ہے۔ جاوید نامہ میں، جسے اقبال نے خود ایشیائی ڈیوائن کامیڈی کہا تھا، مولانا رومی کی رہنمائی میں فلک زحل پر پہنچ کر جو قوم کی ان غدار روحوں کا مسکن تھا جنہیں دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا تھا، کہا تھا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن۔ بنگال کے جعفر اور دکن کے صادق آدمیت، دین اور وطن سب کے لیے قابل شرم تھے۔ اردو زبان اور ادب میں تو میر جعفر ایک قوم سے غداری کا استعارہ بن گیا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے اسکندر مرزا کے اجداد سے زیادہ ان کا اپنا کردار اہم ہے، کیونکہ ماضی میں اگر ہم جائیں تو بہت سارے دوسرے لوگوں کے اجداد بھی اس حمام میں قابل اعتراض حالت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کا ماضی نہیں بلکہ اس کا حال ہے جو تاریخ میں اس کا مقام بناتا ہے، ورنہ تو آج بھی بہت سارے میر جعفر اور میر صادق ہمارے ملک میں صف اول کے سیاسی رہنما ہیں جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی فائز ہوتے رہے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو بلند پایہ دانشور اور تاریخ دان کے مرتبے پر فائز سمجھے جاتے ہیں۔ جب سہروردی نے بنگال میں اپنی مقبولیت کو داؤ پر لگا کر پیرٹی کے اصول کو مشرقی بنگال میں اتفاق رائے کے ساتھ منظور کرا دیا تو اس وقت کے حکمرانوں کے لیے ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی اور انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا، اور پنجاب کے چودھری محمد علی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو بلا شبہ پاکستان کی سول سروس کے ایک بہت اہم اور کمپیٹنٹ آفیسر تھے اور پاکستان کے پہلے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ لیکن افسوس کہ ملکی سیاست میں ان کی مقبولیت اور حیثیت زیرو کے برابر تھی۔ ظاہر ہے اس بریچ آف ٹرسٹ کے بعد سہروردی نے وفاقی وزیر قانون کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ویسے بھی سہروردی نے اپنے سے بہت جونیئر محمد علی بوگرا کی کابینہ میں وزیر قانون کی حیثیت سے عہدہ وقتی طور پر قبول کیا تھا، کیونکہ جب سہروردی متحدہ بنگال میں وزیر تھے تو محمد علی بوگرا ان کے نائب وزیر تھے، اور جب وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو محمد علی بوگرا ان کی کابینہ میں ایک عام وزیر تھے۔ اپنی اس ہیومیلیشن کے بعد شہید سہروردی نے جو بیان جاری کیا تھا وہ محترمہ شائستہ اکرام اللہ نے ان کی زندگی کے بارے میں اپنی لکھی ہوئی بائیوگرافی میں شامل کیا ہے۔ شائستہ اکرام اللہ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں کلکتہ سے 1946 میں منتخب ہونے والی پاکستان کی پہلی خاتون رکن اور پاکستان کی اقوام متحدہ میں وفد کی پہلی خاتون سربراہ کا اعزاز رکھتی تھیں۔ وہ حکومت پاکستان کے پہلے سیکرٹری خارجہ جناب اکرام اللہ کی اہلیہ اور شہید سہروردی کی ماموزاد بہن تھیں۔ سہروردی کا یہ بیان ہمارے ملک کے اس وقت کے حالات کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، وہ اصول جن کی میں نے پیروی کی، جن کی وجہ سے میں نے مشرقی پاکستان میں اپنی مقبولیت اور اثر و رسوخ کو داؤ پر لگا دیا، جن کو میری پارٹی نے منظور کیا اور جنہیں آج پورے مشرقی پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے، وہ اصول جو مغربی پاکستان کو بھی قبول تھے، اور صرف یہ اصول تھے جن کی بنیاد پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان رشتے قائم اور مضبوط ہو سکتے تھے۔ آج افسوس
ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ جن بنیادی اصولوں کو آج ٹھکرایا گیا ہے وہ اس موڑ پر پیرٹی اور ایکویلٹی کے اصول ہیں۔ آگے چل کر سہروردی نے مزید کہا کہ پیرٹی کے اصول کا فوری مقصد محض آئین ساز اسمبلی میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے نمائندوں کی تعداد کو برابر کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے وسیع تر معنوں میں اپنانا بھی تھا۔ اس کا مطلب جس حد تک ممکن ہو اس اصول کو دوسرے انتظامی معاملات میں اور اختیارات کی تقسیم میں بھی اپنانا تھا۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر حاوی ہونا اور ایک دوسرے کے حقوق پر نقب لگانا نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے سے جسٹ اور فیئر معاملات کرنا تھا۔ مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کا علیحدہ صوبہ بنانے کے لیے صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو مغربی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کا عہدہ پیش کیا گیا۔ یہ وہی ڈاکٹر خان صاحب تھے جو 1946 میں انتخابات کے بعد کانگریس کی طرف سے صوبہ سرحد میں وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اگست 1947 میں انہوں نے صوبہ سرحد کی پاکستان میں شمولیت کے ریفرنڈم میں پاکستان میں شامل ہونے کی مخالفت کی تھی اور پختونستان کی تحریک کی حمایت کی تھی، اور پاکستان کی مخالفت اور پختونستان کی حمایت کے الزام میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی حکومت کو قیام پاکستان کے بعد برطرف کیا تھا۔ اگرچہ مشرقی بنگال میں پیرٹی کے اس اصول کو منظور کروا کر اس طرح بنگال کے سب سے بڑے اور پاپولر رہنما کو اقتدار سے ایکسکلوڈ کرنے پر مشرقی بنگال میں قدرتی طور پر رد عمل ہوا، لیکن سہروردی نے اپنے ساتھ اس بددیانتی اور بدسلوکی کے باوجود بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار پارلیمانی حزب اختلاف کے سربراہ کا کردار ادا کیا، اور مارچ 1956 میں پاکستان کے پہلے جمہوری آئین پر، جس کی بنیاد خود انہوں نے وزیر قانون کی حیثیت سے رکھی تھی، قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے بغیر کسی احتجاج کے دستخط کیے۔ لیکن جلد ہی چودھری محمد علی کے سیاست کے میدان کا شہسوار نہ ہونے اور ان کی عوامی مقبولیت نہ ہونے اور سرکاری مسلم لیگ کی دھڑے بندیوں اور باہمی چپقلش کو مینیج نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکی، اور جب بالآخر اکتوبر 1957 میں انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا تو ملک کے پاورفل حکمرانوں کو شہید سہروردی جیسے ملک کے دونوں حصوں میں مقبول سیاسی رہنما کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت پاکستان کے حکمرانوں کو سہروردی جیسے رہنما کی ضرورت کے پس منظر میں جو اندرونی سیاست کے ڈرائیورز کام کر رہے تھے اور ان کا تعلق اس وقت کے ریجنل حالات میں پاکستان کے ڈیفنس سے کیا تھا، اور سہروردی نے ایک بار پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کی یکجہتی اور اس خطے میں امریکی پالیسی میں پاکستان کے دفاع کے لیے ایک انتہائی ضروری تبدیلی کرانے میں ایک اعلیٰ پائے کے اسٹیٹس مین کا جو کردار ادا کیا تھا، اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔